مسلمانوں کے حق کی لڑائی ہے، لڑائی مسلم ووٹوں کو بیچنے کی نہیں ہے۔ جو برسوں سے مسلم ووٹ کو بیچ رہے ہیں، میں ان دلالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم مسلم ووٹ کو نہیں بیچ سکو گے۔ ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، حصے داری کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اپنی لیڈرشپ کو بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں آج یہاں پر سیساماؤ کی ودھان سبھا کے ان تمام لوگوں سے اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اتر پردیش کی سیاست میں ہر سماج نے اپنی ایک لیڈرشپ کو بنا لی۔ اگر یادو سماج ہے تو یادو سماج سماجوادی پارٹی سے پوری طریقے سے وابستہ ہو چکا ہے۔ یادو سماج کا اتر پردیش میں 9% کے قریب ان کی آبادی ہے۔ ملائم سنگھ یادو کو مکھیہ منتری بنا دیا، پھر اکھلیش یادو کو بنا دیا۔ آپ وہیں پر چلے جائیے، بہوجن سماج جاٹووں نے بہن مایاوتی کو اپنا نیتا بنایا اور ان کو مکھیہ منتری بنایا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے، اتر پردیش کے ہر تھانے میں کم سے کم 2 آفیسرز یادو سماج کے تقرر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنتی تھی تو ٹھیکیدار میں اگر سب سے بڑا کام کسی کو ملتا تو یادو برادری کے لوگوں کو ملتا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آج بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں، مگر آج اتر پردیش کے اگر آپ پولیس اسٹیشن اور تھانوں میں جائیں گے تو کم سے کم 2 ٹھاکر آفیسر آپ کو مل جائیں گے، اس لیے کہ مکھیہ منتری تو بی جے پی کا ہے مگر راج ٹھاکروں کا ہے، نام یوگی ہے مگر دل سے ٹھاکر ہے، اسی لیے تمام ٹھاکروں کا تقرر کرتے ہیں۔ اتر پردیش کی سیاست کی حقیقت یہ بھی ہے، اگر برہمن ہے 6 یا 7% ہیں مگر متحد ہیں اور اپنے ووٹ کی اہمیت اور اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے سماج کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ اتر پردیش میں راجور ہے، اتر پردیش میں کرمی ہے، تو ماں اور بیٹی لڑ رہے ہیں کہ کرمی کا لیڈر کون ہے۔ اسی لیے انوپریا پٹیل کو نریندر مودی نے اپنا منتری بنایا۔ آگرہ کے اطراف میں فیروز آباد میں باگیل ہے تو باگیلوں نے باگیل کو اپنا نیتا بنایا، تو پردھان منتری نے باگیل صاحب کو گورنمنٹ آف انڈیا میں یونین منسٹر بنا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جاٹ ہیں تو جاٹوں نے طے کر لیا کہ اکھلیش سے الائنس کریں گے، اور جاٹ کتنے فیصد ہیں؟ کیا 19% ہے؟ نہیں ہے، مگر آج جاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اکھلیش سے الائنس ہو گیا تو شاید ہمارا آدمی ڈپٹی چیف منسٹر بن جائے گا۔ ایسے تمام ذات اور برادریوں کا نام لے سکتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے کھل کر کہہ رہا ہوں، مجھے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری فطرت میں یہ نہیں ہے کہ میں الفاظ چاپ کر اپنا پیغام دوں، بلکہ میں نے ہمیشہ سے صرف اللہ سے ڈر کر آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کیا، اور آج آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اتر پردیش کے مسلمان اتر پردیش کے مسلمان چاہتے ہیں، اتر پردیش کے مسلمان اس بات سے تکلیف میں ہے کہ صرف 4% کے قریب 3% بچے ہمارے گریجویٹ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں،
اگر تم کو شکایت ہے ناانصافی کی، اگر تم کو اس بات کی تکلیف ہے کہ کانپور میں تم نے تاریخ ساز CAA قانون کے خلاف احتجاج کیا مگر ہمارے 3 مسلمان پولیس کی گولی سے مارے گئے، ہمارے گھروں پر آ کر پولیس نے ڈنڈوں سے ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے، بتاؤ اگر تمہارا کوئی نیتا ہوتا، تمہاری کوئی قیادت ہوتی تو کیا اس طرح کا کوئی ظلم تم سے کر پاتا؟ ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں، ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہی کانپور کے گپتا صاحب گورکھپور کی پولیس نے ان کو مار دیا، گپتا صاحب کی موت ہو گئی۔ CAA کا قانون کے خلاف تم نے احتجاج کیا، پولیس فائرنگ میں 3 مسلمان مر گئے، بلکہ اسی سال افسر نامی میکینک کو کانپور میں اس کی دکان کے سامنے شراب میں دھت لوگوں نے اس کی دکان کے سامنے پیشاب کیا تو افسر نے کہا مت پیشاب کرو، تو ظالموں نے افسر پر گاڑی چڑھا کر اس کو مار دیا۔ گپتا صاحب کا گورکھپور کی پولیس مارتی ہے تو گپتا سے محبت اتنی ہے اکھلیش کو اور یوگی آدتیہ ناتھ کو کہ اکھلیش یوگی اور دونوں مل کر اکھلیش گپتا صاحب کے پریوار کے پاس جا کر ملتے ہیں اور مل کر گپتا صاحب کی بیوہ کو 21 لاکھ کا چیک دیتے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ گپتا پریوار سے مل کر 51 لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور ایک سرکاری نوکری دیتے ہیں۔ بتاؤ کتنے گپتاؤں کا آبادی میں تناسب ہے، کتنے گپتاؤں کا ووٹر لسٹ میں نام ہے؟ تم 19% ہو مسلمانوں، تمہارے خون کی اہمیت نہیں ہے، یاد رکھو، تمہاری زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے، تمہارے بچوں کے مستقبل کی اہمیت نہیں ہے، اور تم تھالی نہیں مارو گے، تم جوش اور جذبے کے ساتھ ہوش کے ساتھ فیصلہ لو گے۔ اگر گپتا پولیس کی گولی سے یا پولیس کے ظلم سے مرا تو پھر CAA میں بھی مرنے والے تھے، کاش گنج میں الطاف مارا گیا، اناؤ میں فیصل مارا گیا، بتاؤ ان کی موت پر کون روئے گا؟ کون روئے گا ان کی موت پر؟ پیسے دینا تو دور کی بات، یہ سماجوادی ہو یا BJP ہو، BSP ہو، کانگریس ہو، یہ تمہارے مرنے والوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، آنسو بھی نہیں آتے ان کی آنکھ میں۔ گپتا مرتا ہے تو 21 لاکھ کا چیک اکھلیش دیتے ہیں، مکھیہ منتری 51 لاکھ کا چیک دیتے ہیں۔ بتاؤ کاش گنج کا الطاف جس کی موت کا ایک مذاق بنا دیا گیا پولیس اسٹیشن میں، پولیس کے لوگوں نے اس کو پھانسی دے کر مار دیا۔ اناؤ کا فیصل بچہ جو ترکاری بیچتا تھا 16 سال کا، کتنوں نے پیسے دیے؟ انسان کی زندگی پیسوں سے نہیں تولی جا سکتی، مگر بتا رہا ہوں جب ایک انسان مرتا ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی جان کی قیمت ہے، اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی جان کی قیمت نہیں ہے۔ اتر پردیش میں پانی کی قیمت ہے مگر مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے۔ ہو جائے، ہم مر جائیں، کٹ جائیں، برباد ہو جائیں، ایسے 100 الطاف مر جائیں، ایسے 100 افسر مر جائیں، مگر سیکولرزم کو زندہ رکھنا۔ کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ آپ؟ یہ کون سی سوچ ہے آپ کی کہ مجلس الیکشن لڑتی ہے تو کہا جاتا ہے مجلس کے تعلق سے کہ ووٹ کاٹنے آئے؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن مجلس لڑی؟ اکھلیش اور بہوجن سماج پارٹی نے الائنس کیا، 75% مسلمانوں نے اتر پردیش کے ووٹ دیا، تب بھی سماجوادی اور بہوجن صرف 15 لوک سبھا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکے۔ کانگریس کے راہل گاندھی امیٹھی سے ہار گئے،
کیا اسد الدین اویسی وہاں پر گیا؟ نہیں گیا. تو پھر کس بنیاد پر؟ اور یہ دلی اور لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے کہہ رہا ہوں، دلو یاد رکھو، جو تم بار بار مسلم ووٹ کہاں جائے گا، مسلم ووٹ کہاں جائے گا، تم کبھی نے پروگرام کیا کہ ہندو ووٹ کیوں جا رہا ہے بی جے پی کو؟ تم نے کبھی پوچھا کہ یادو کیوں ووٹ ڈال رہا ہے بی جے پی کو؟ تم نے کبھی کہا کہ ٹھاکر کیوں ڈال رہا ہے، برہمن کیوں ڈال رہا ہے، بنیا کیوں ڈال رہا ہے، پاسی کیوں ڈال رہا ہے، والمیکی کیوں ڈال رہا ہے، جیور کیوں ڈال رہا ہے، جاٹ کیوں ڈال رہا ہے؟ مگر ان تمام کو فکر ہے مسلمان کہاں جائے گا. کیا مسلمان تمہارا قیدی ہے؟ کیا آپ قیدی ہیں ان لوگوں کے؟ کیا اللہ نے آپ کو سوچنے کا سلیقہ نہیں دیا؟ کیا آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ تو پھر کریے فیصلہ اپنا، کھل کر کریے اپنا فیصلہ. ڈر کر مت کرو میرے بھائی، ڈر ڈر کر کتنی زندگی گزارو گے؟ موت ایک مرتبہ آئے گی ضرور، ایک مرتبہ موت آئے گی. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مگر جو زندہ رہنا چاہتا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں تم کو زندہ رہنا ہے، 1,00,000 مرتبہ سے زیادہ زندہ رہنا ہے. موت آئے گی ضرور، مگر کیا تم رک جائیے ہاں ابھی سنو کہ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ہر بار آ کر کہیں گے یہ جیتے گا وہ ہارے گا. ارے کہ ہم ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں کسی کی جیت اور ہار کا؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے یہاں پر ہمارے بڑے بھائی عتیق صاحب کی، ہماری بہن ان کی بیگم جب وہ اپنے شوہر کا خط پڑھ کر سنا رہی تھی تو ان کی آواز میں جذباتی ہو گئی ہماری بہن. عتیق احمد جیل میں ہے، اعظم خان جیل میں ہے. میں نے آج سے 3 دن پہلے پارلیمنٹ کی تقریر اٹھا کر دیکھ لو کہ جب نریندر مودی کی سرکار نے سی بی آئی، ای ڈی، سینٹرل ویجیلنس کمشنر کے ڈائریکٹرز کی میعاد میں اضافہ کیا تو اسد الدین اویسی نے آپ تمام کی طرف سے کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں اس بات کا مطالبہ کیا یہ سی بی آئی کس کام کی ہے؟ جب بابری مسجد کے کرمنل ٹرائل کا فیصلہ آیا، جن ملزموں کی موجودگی میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، تو کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کوئی بھی ملزم نہیں ہے. ہم نے پارلیمنٹ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا سی بی آئی نے اپیل کیوں نہیں کی؟ کس نے توڑا بابری مسجد کو؟ کیا کوئی سماجوادی کا بول سکا؟ کیا کوئی بی ایس پی کا بول سکا؟ کیا کوئی کانگریس کا بول سکا؟ میں پوچھا جا کر ان لوگوں سے کہ بتاؤ تم نے بات کیوں نہیں اٹھائی؟ تو نظریں جھکا لیے. میں سمجھ گیا کیونکہ مسجد میری شہید ہوئی تھی، ان کی نہیں ہوئی تھی. میری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، مگر مسجد تو شہید کرنے والوں نے شہید کیا، مگر انہوں نے ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا. تم نے اپنے ظالم ہاتھوں سے ایک مبارک جگہ کو اس کو شہید کیا، مگر ہندوستان کو تم نے ہلا دیا، رول آف لا کو ہلا دیا. سپریم کورٹ نے انگریزی میں کہا تھا اپنے ججمنٹ میں، ڈیمولیشن آف بابری مسجد از این ایگریریس ایکٹ آف کرمنل ایکٹ کہا تھا. آپ کوئی نہیں بولتے. ہم نے پوچھا پارلیمنٹ میں، میں نے پوچھا کہ اعظم خان کے اوپر مقدمہ کون سا ہے، سی بی آئی کا یا جو بھی پولیس نے مقدمہ عائد کیا، کہ اعظم خان جو منتری تھے انہوں نے لوگوں کا تقرر کیا، نوکری دی، ان کو جیل میں ڈال دیا. تو کیا اکھلیش یادو
خاموش بیٹھے تھے 5 سال کچھ نہیں کیا. ایک منسٹر اعظم خان تھے, لوگوں کو نوکری دی, اس کے اوپر کیس بک ہو گیا, تو کیا اکھلیش یادو کچھ نہیں کیے؟ اتنا بڑا بڑا روڈ بنائے, ہر کام بولتے میں نے کیا, تو پھر اعظم نے کیا کیا تھا؟ اعظم خان جیل میں ہے اور اکھلیش یادو باہر کیسے بتاؤ؟ تو معلوم ہوا کہ سی بی آئی, نریندر مودی کی سی بی آئی صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے, اکھلیش کے خلاف نہیں استعمال ہوتی. میں جانتا ہوں کہ میری اس جملے کے بعد, میرے اس تقریر کے بعد سماجوادی کے لوگ بڑے تڑپیں گے, رات میں نیند نہیں آئے گی. جواب دو میری اس بات کا تم لوگ. اعظم خان جیل میں کیوں ہے بتاؤ؟ کیوں جیل میں اعظم خان؟ بکری چوری, بھینس چوری. یہ دن آ گیا ہم لوگوں کو جو لوگ اپنے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تو بکری کیا بھینس کو ذبح کر دیتے, اس پر الزام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہوتی ہے طاقت آپ کی کہ پارلیمنٹ میں صرف 2 مجلس کے ایم پی ہیں, میں اور امتیاز جلیل. مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں میں تاثیر دی, اللہ نے ہمارے دماغ کو کھلا رکھا, اللہ نے ہم کو مرعوب نہیں کیا ان ظالم حکومتوں سے. ہم بے خوف ہو کر مسائل کو بیان کرتے ہیں. یہی کام آپ کو اتر پردیش میں کرنا ہے. مکھیہ منتری کون بنے گا اس کی فکر نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کا لیڈر کون بنے گا, ہم بنائیں گے مسلمانوں کا لیڈر انشاءاللہ. جب ہر سماج کا لیڈر ہے تو مسلم سماج کا لیڈر کیوں نہیں ہوگا؟ ہر سماج کا نیتا ہے, کیوں نہیں ہوگا؟ عاصم وقار نے کہا کہ ڈپٹی چیف منسٹر, بولو اکھلیش تم مسلمان کو ڈپٹی چیف منسٹر بناؤ گے ڈپٹی چیف منسٹر؟ اگر تم کو ستا ملتی ہے تو کیا تم ڈپٹی سی ایم بناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے. کس کو بنائیں گے؟ جاٹ کو بنائیں گے. کس کو بنائیں گے؟ جاٹ کو بنائیں گے. یہ طے ہو گیا, کامیاب ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا ہم بی جے پی کو نہیں روک سکتے؟ CAA کا قانون اگر آج بھارت میں رکا ہوا ہے, امت شاہ اور مودی پریشان ہے CAA قانون پر, تو بھارت کے مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ ان سیاسی پارٹیوں نے کیا کیا؟ سماجوادی نے, کانگریس نے, ہم نے اپنا خون بہایا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچے کا ہاتھ کٹ گیا, جامعہ ملیہ میں بچے کی آنکھ چلے گئی, لاٹھیاں برسانا پڑا. دلی کے فسادات میں ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا, 19 مساجد کو نقصان یا جلا دیا گیا. ارے تمہارا کیا نقصان ہوا؟ ہم نے احتجاج کیا, جمہوری طریقے سے احتجاج کیا, تو مودی اور امت شاہ ڈر گئے. جب تم ڈر کو نکالو گے اپنے دلوں سے اتر پردیش کے مسلمانوں, تمہاری قیادت اسی دن بن جائے گی. تم جنگ سے پہلے اتر پردیش کے مسلمانوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, بھیک مانگ رہا ہوں, تم جنگ سے پہلے نتیجے کی فکر مت کرو. 60-65 سال ہو چکے ہیں, تم نے کیا حاصل کیا بتاؤ؟ 19% کی آبادی, 28% اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ہیں. عتیق احمد کے بھی اولاد ہیں, بڑا بیٹا غائب ہے. ایک بہن ہماری تکلیف سے اپنے شوہر کی خط کو پڑھ رہی ہے. گجرات کی جیل میں عتیق احمد کو رکھ دیا گیا. ہم کو احمد آباد گیا, میں ملنا چاہتا تھا عتیق صاحب سے, تو گجرات کی سرکار نے, بی جے پی نے کہا کہ اویسی نہیں مل سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں,
اس ناانصافی کو ختم کرنا ہے. اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا، یاد رکھو شیطان ہر نیک کام کرنے سے پہلے انسان کو ڈراتا ہے. شیطان اور نفس ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ مت کر یہ نیک کام. آپ سوچ لو اگر آپ صبح اٹھیں گے کہ میں نیک کام کروں گا، شیطان بولے گا یہ کرے گا تو پیسوں کا خرچہ ہوگا. تم نیک کام کرو گے تو نفس بولے گا ارے بعد میں کیا جا سکتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کے خاص طور سے غیور مسلم نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری لڑائی ہے. میں اپنی لڑائی لڑنے نہیں آیا ہوں. میں تمہاری جوانی کو بچانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب میں نہیں رہوں گا، میں قبر میں رہوں گا، تم جوش میں رہو، تمہارا راج رہے، تمہاری قیادت رہے، تمہاری آواز رہے، تمہاری عزت بحال ہو جائے. نوجوانوں یہ لڑائی تمہاری ہے. اگر آج مجلس لڑ رہی ہے تو یہ نوجوانوں کو ان کے روشن مستقبل کے لیے، نوجوانوں کا روشن مستقبل ہو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبلٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اتنا کماتا تھا تو بیٹا باپ سے زیادہ آمدنی ہے. اگر باپ اتنا پڑھا تھا یا ماں اتنی پڑھی تھی تو بیٹا اور بیٹی اپنے ماں اور باپ سے زیادہ پڑھیں گے. آپ کو معلوم اتر پردیش کے مسلمانوں، بھارت میں دلتوں کا، ہمارے ہندو بھائیوں کا، عیسائی بھائیوں کا، سکھ بھائیوں کا، اگر ان کے والد مثال کے طور پر سال میں اگر 5 لاکھ کماتے تھے تو ان کا بیٹا ان کے والد سے، ان کے پتا جی سے زیادہ کماتا ہے. اگر ان کے والد انٹر پاس تھے، 12ویں پاس تھے، تو بیٹا گریجویٹ ہے. کون سی قوم ہے، کون سی قوم ہے جو اپنے باپ سے بھی زیادہ نہیں بڑھ سکی؟ تو مسلمان ہے. یہ ڈیٹ اس کا ریکارڈ ہے. اپنی تمام خوابوں کو، اپنی امیدوں کو، اپنے بچوں کے روزگار کو، اپنے بچوں کے تعلیم کو تم اس کو خبر بنا دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو. کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے لوگ کہ مسلمان کو صرف ڈراؤ بی جے پی سے. بتاؤ کانپور کے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرتے یا مودی سے ڈرتے؟ بتاؤ. تم یوگی سے ڈرتے یا اللہ سے ڈرتے؟ بتاؤ. تم کیا اکھلیش سے محبت کرتے یا اللہ سے محبت کرتے؟ بتاؤ. تو پھر محبت اور ڈر جب تم کھل کر کہہ رہے ہو تو کرو محبت رب العالمین سے جو ہمارے مقدروں کا فیصلہ کرنے والا. اور یاد رکھو اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. اگر تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی. تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، قدرت تمہارے قدموں میں لا کر کامیابی کو رکھ دے گی. کب تک تم قدم بڑھاؤ گے ان ظالموں کی طرف جن کو تم نے ستہ دی، اقتدار دیا؟ بتاؤ مسلمانوں کو کیا ملا؟ خیرات ملی، خیرات ملی مسلمانوں کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
یہ سیاست ہے، اور سیاست میں آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت کو جاننا پڑے گا۔ ڈر کی بنیاد پر ووٹ مت دو، ڈر کی بنیاد پر ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ، آج اگر بھارت میں بی جے پی کے پاس 300 سے زیادہ ایم پی ہیں، تو آپ کو معلوم کہ صرف بھارت کے 6% مسلمانوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا، باقی کے تمام نے اویسی کو نہیں دیا، ان لوگوں کو ووٹ دیا، ان لوگوں کو ووٹ دیا۔ تب بھی تمہارے ووٹ بی جے پی کے خلاف پڑے، مگر کون جیت رہا ہے؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں چراغ جلاؤ، پہلے اپنے گھر کو آباد کرو، اپنی ایک سیاسی قوت کو پیدا کرو، اپنی ایک قیادت کو بناؤ۔ یہ ان باتوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے مجلس کا امیدوار ہوگا۔ کتنے مرتبہ یہاں ویدھان سبھا کے اس اسمبلی حلقے کی عوام نے سولنکی پریوار کے کتنے 4 لوگوں کے ملے بنایا؟ کتنے بار؟ کیا ملا؟ کیا ملا؟ اب بھی آ کے بولیں گے اویسی کی بات میں مت آؤ، بی جے پی آ جائے گی۔ آپ یہ بات سنیے، ہم بچپن میں سنتے تھے ہمارے گھر میں کہ سو جاؤ ورنہ شیر آ جائے گا۔ اب یہ کب تک کہانی سناؤ گے ہم کو سولنکی؟ شیر آ چکا ہے، جاگ چکا ہے، یہ تمام شیر بن چکے ہیں۔ بی جے پی کا ڈر کسی اور کو دکھاؤ۔ 7 سال سے موڈی پردھان منتری ہے اور اکھلیش کی کیبنٹ کا سب سے بڑا مسلم منتری جیل میں ہے، اور اکھلیش کو موڈی کچھ نہیں کرتے۔ کون بی ٹیم ہے؟ اب کون ملا ہوا ہے؟ سرکار تمہاری تھی، تم نے بہت سے کام کیے، تم نے دودھ بھی گھر لے کر چلے گئے، ملائی بھی کھا لیے، دہی بھی کھا لیے، سب کو کھا لیا تم نے، مگر جیل میں اعظم ہے، اور کوئی سی بی آئی انکوائری ان پر نہیں ہے۔ موڈی جی، آپ کا اکھلیش کا کیا رشتہ ہے؟ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موڈی اور اعظم کا رشتہ بڑا دور کا نہیں ہے، مگر اکھلیش سے اتنی محبت کیوں ہے موڈی جی؟ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ووٹ کاٹنے آ رہے ہیں۔ ملائم سنگھ یادو 2019 میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر موڈی کی موجودگی میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ اس دیش کے پردھان منتری بن جاؤ، میں تم کو آشیرواد دے رہا ہوں۔ ملائم سنگھ بولیں گے تو بڑا کام، اور ویسی غریب مسلمانوں کی حق کی بات کرے گا، ووٹ کاٹنے آیا ہے۔ آپ کے گھر میں شادی ہے، موڈی آتے ہیں، مگر ہم مسلمان کو نیتا بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کا دوہرا چہرہ آپ کو دیکھنا ہے۔ کوئی الائنس کرے یا نہ کرے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ میں ایک دیوانہ ہوں، میں من چلا ہوں، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرتا ہوں۔ مجھے کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی، دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔